معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانبیاء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مثالیں دے کر توحید کی طرف کفار مکہ کو راغب کرنے کو کیا، اور کس طرح جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے۔ تو آج کے حصے میں سب سے پہلے اس صورت کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور پھر امید ہے کہ آیت نمبر 1 سے 29 تک کا مطالعہ بھی مکمل کر لیں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کا کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلات معرضون، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابتدا میں اس صورت کا خلاصہ اور بعد میں اس کی ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 1 سے 29 تک بھی بیان کی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 12ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں، جو 17ویں پارے کے پہلے رکوع سے 7ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کا نام دیا گیا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآنی تعلیمات کفار مکہ کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھیں، اس لیے وہ دین کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچالتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہیں، جو ہماری ہی طرح کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور شاعر کہتے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ خواب خیالی ہے، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی من گڑت باتیں ہیں، یا کوئی اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں سکھا رہا ہے۔ اس لیے اس صورت میں 18 انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان کی مسلمہ حقیقت، کردار اور دعوت حق بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ دوسرے سب انبیاء بھی بشر ہی تھے، جو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں جیسا ہی رہن سہن رکھتے تھے، اور انہیں دوسرے انسانوں کی طرح موت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ البتہ وہ تمام انبیاء بھی نیک کام بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، نماز و زکوٰۃ ادا کرتے تھے، سچے اور اعلیٰ کردار کے مالک اور صبر و استقامت کا پیکر تھے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں انسانوں ہی کی مانند ہیں۔ انہیں بھی پہلے انبیاء کی طرح مگر نبی آخر الزمان کی صورت میں مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ ان کی انفرادیت ہے کہ یہ ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت حق بھی سچی اور اللہ بزرگوں برتر کی نازل کردہ ہے۔ اس صورت میں درج ذیل چند مخصوص باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ہم نے وہ کتاب قرآن مجید نازل کی ہے جس میں تمام انسانوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور ہر کوئی انسان اپنی حیثیت قرآنی تعلیم کی روشنی میں تلاش کر سکتا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب انکشاف کیا گیا ہے کہ تخلیق سے پہلے زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں الگ الگ کر دیا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کا علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے عطا کر دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت انسان کو اس تخلیق کے بارے میں، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں شائبہ تک بھی نہ تھا کہ یہ کیسے وجود میں آئی ہے یہ کائنات۔ اور ابھی پچھلے موجودہ چند سالوں میں قرآنی علم کی تصدیق ہوئی ہے کہ سائنسدان اب جا کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جسے اب بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق قرآن اور صاحب قرآن ہی کی حقانیت بیان کر رہی ہے، یعنی تمام جدید ترین سائنس جو ہے وہ جتنی بھی وہ صحیح سائنس ہے وہ قرآن کی ہی تصدیق کرے گی، اور کی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اس صورت میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام اہل دنیا کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین اور دعوت دی گئی ہے، اور اہل ایمان کو کامیابی اور کامرانی کی نوید پرمسرت بھی سنائی گئی ہے۔ اس صورت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ دیکھیں اس کے دو پہلے رکوع توحید و رسالت کے بارے میں ہے حضور، اور اگلے دو رکوع توحید کو مظاہر قدرت کی مثالیں دے دے کر وہ توحید کی طرف لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہی اس کام کو انجام دے رہا ہے اور دیا بھی ہے۔ تو اگلے اس سے آگے دو رکوع جو ہے پانچواں اور چھٹا جو ہے وہ رکوع تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور آخری رکوع میں یہ سارا خلاصہ توحید و رسالت اور تاریخی حوالہ جات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ توحید الہی ہی اصل جو ہے وہ دین ہے، اس کی طرف ہی آگو، اور اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہی سارے وسائل مہیا کرنے والا ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اس میں ہاتھ بٹائے۔ تو اس صورت سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ اس صورت میں جیسا کہ اسی کے نام سے ظاہر ہے، انبیاء اور رسل علیہ السلام کی اہمیت، ان کی نسل انسانی کو رہنمائی اور اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچانے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ تمام انبیاء نے اپنا جو ان پہ منصب رکھا تھا انہوں نے پورا کیا۔ یہ صورت توحید اور ایک معبود اللہ کو ماننے پر زور دیتی ہے، اور ساتھ ہی کفر اور بت پرستی کرنے والوں کو خبردار بھی کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی روز محشر کو دینا ہے۔ یہ صورت اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ جاہلانہ سوچ کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔
یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر حال میں عطا کی گئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہونا ہے اور اسی سے ہی اس کا فضل اور رہنمائی طلب کرنی ہے۔ یہ صورت غرور، تکبر اور ہٹ درمی کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے اور ساتھ ہی عجز و انکساری اور اللہ ہی کو معبود برحق ماننے کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ یہ صورت علم کی اہمیت اور سمجھ اور بوجھ کی اہمیت کو اجاگر بھی کرتی ہے۔ یہ صورت فانی دنیا کے ساتھ روز محشر کو عذاب دینے کے کٹھن مرحلے کی بھی یاد دہانی کراتی ہے۔ یہ صورت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں انصاف اور سچائی اپنانے کا درس دیتی ہے۔ یہ صورت اللہ پر پختہ ایمان سے پیدا ہونے والی طاقت اور استحکام کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ الغرض یہ صورت توحید اور حکمت و دانائی کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے اس صورت کی تمام تر رہنمائی ہماری زندگی اور ہمارے رہن سہن کے مطابق ہے۔ تو یہ اس صورت کا جائزہ اور خلاصہ تھا۔ اب اس صورت کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز کفار مکہ کے اس عقیدے کی نفی سے کیا گیا ہے کہ جس میں وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسانوں کا حساب نزدیک ہی ہے اور وہ کفار غفلت میں اس سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے انسان کی تخلیق سے لے کر اب تک جتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس اعتبار سے قیامت آنے میں کم ہی عرصہ رہ گیا ہے، مگر ان منکرین کو اس کا یقین نہیں ہے۔ جب ان کفار کو رب کے پاس سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، یعنی متکبرانہ انداز میں اس سے پہلو تئی کرتے ہیں۔ ان کے دل کھیل کود کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ ظالم خفیہ مشاورت کرتے ہیں اور عام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، تو کیا تم اے اہل عرب جان بوجھ کر جادو کے پاس جاتے ہو؟ یعنی سرداران قریش مکہ ہر اس انسان کو الگ لے جا کر نصیحت کرتے تھے جو دین حق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے کا ارادہ کرتا کہ تم اپنے جیسے انسان، تو یہ کفار کہتے کہ تم اپنے جیسے انسان جو جادوگر ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ چھوڑ رہے ہو اور من گھڑت دین کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب کو جاننے والا ہے۔ بلکہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان خواب ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من گھڑتا ہے۔ یہ ساری وہ جو عرضہ سرائی کرتے تھے کفار مکہ، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، جیسے پہلے رسولوں کو معجزے عطا کر کے بھیجا گیا تھا۔ ان کفار سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی معجزہ دیکھ کر، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی معجزے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد جو قوم عمل نہیں اس پہ کیا، توحید کی طرف واپس نہیں آئی، وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو یہ کفار کو بتایا کہ تمہارا بھی حال ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ معجزہ کفار معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ پہلی قوموں کو جنہیں معجزے دکھائے گئے وہ تو معجزہ دیکھ کر
پھر بھی ایمان نہ لائے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ کیا یہ کفار بھی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ ورنہ انہیں بھی پہلی سرکش قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں ضمناً میں عرض کر دوں، کیونکہ حضور کی امت کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اور اس میں سے اگر معجزہ اس طرح واضح طور پہ کفار کی ڈیمانڈ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتے تو یہ اگر نہ مانتے تو یہ پوری امت جو ہے وہ ختم ہو جاتی نہ ماننے والے۔ تو ہو سکتا ہے پھر قیامت ہی اللہ کو برپا کرنی پڑتی، اور جس کا وقت ابھی جو مقرر شدہ ہے وہ آیا نہیں تھا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ بھیجے رسول مگر مردوں ہی کو جن پر ہم نے وحی کی ہے۔ یعنی یہ وہ اسی طرح کا وہ کہ ہم جیسے مرد ہیں۔ کفار کے توضیحات کا جو اعتراضات کا جواب ہی اللہ رب العزت قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ تو اے کفار مکہ، تم اہل ذکر سے پوچھ لو، ان موجودہ یہودی نصارہ سے جنہیں پہلی قوموں اور انبیاء کی تاریخ معلوم ہے، جو تورات زبور میں بھی درج ہے۔ اگر تم اسے نہیں جانتے، یعنی اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، وہ تو تمہیں موجود ہے نا، کہ یہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے تورات میں اور انجیل میں۔ ہم نے ان پہلے انبیاء کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور نہ ہی وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیا گیا وعدہ، یعنی منکرین کے لیے عذاب اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت سچا کر دکھایا۔ جسے چاہا اسے نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، یعنی یہ قرآن ہر ایک کے لیے ایک کسوٹی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور منصب کو پہچانے، کیونکہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد آنے والے واقعات بھی ہیں، اور اس میں تمہارے باہمی مسائل کا حل بھی ہے۔ اسی لیے اس کی تبلیغ پر غور کرتے ہوئے شر کی بجائے خیر کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ دعوت ہے اور اللہ کی پکی دلیل ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی بستیاں پہلی قوموں کی ہم نے تباہ کر دی تھیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو کھڑا کیا، یعنی قوم نوح کے بعد قوم عاد، پھر قوم سمود وغیرہ۔ پھر جب انہیں پہلی نافرمان قوموں کو ہمارے عذاب کا پتہ چلا تو اس سے بھاگنے لگے، لیکن ان سے کہا گیا اب بھاگو نہیں اور لوٹ کے جاؤ اپنی دنیاوی آسائشوں اور محلات کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی، کہ شاید وہاں تمہیں پوچھا جائے، کہ وہاں شاید کوئی تمہیں تمہارا پرسان حال مل جائے۔ پہلے تو لوٹنا ہی مشکل ہے، قیامت جب آ جائے گی تو پرسان حال پھر وہاں کون ہوگا؟ وہ بھی ادھر سارے میدان میں کٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری خرابی، ہم تو خود ہی ظالم تھے، یعنی وہ اعتراف جرم کر رہے ہیں کفار مشرکین، یعنی پھر وہ حسرت زدہ ہو کر اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیں گے۔ پھر وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی طرح، یعنی ان کی بستیاں ایسے ویران ہو گئیں کہ ان میں زندگی کا کوئی اثار باقی نہ رہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو اپنے پاس سے خود اختیار کرتے، یعنی بیٹے اور بیٹیوں میں سے خود بیٹے اختیار کرتے۔ یہ کفار چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے، اس لیے یہ اس کی وضاحت ہے۔ اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے یا کرنے کا ارادہ رکھتے تو یہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں تھا، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا بیجا نکال دیتا ہے، یعنی حق باطل کو مٹا کر ہی رہتا ہے، تو پھر وہ باطل مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان سے جو تم بیان کرتے ہو
کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فرشتے جو اس اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں عبادت سے، اور رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ یعنی حکم کی ہر وقت حکم کی بجا آوری ہی ان کا منصب ہے۔ کیا انہوں کفار نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو انہیں اٹھائیں گے؟ اگر ان آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان آسمان اور زمین میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اللہ جو عرش کا مالک ہے پاک ہے اس سے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہنے کا مقصد کفار کو یہ ہے کہ اور بھی اگر معبود ہوتا تو وہ بھی اللہ بننے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے جنگ و جدل کرتا، اور یہ ساری کائنات پھر درہم برہم بھی رہتی، ہر قسم کے وہ خلفشار کا شکار ہو جاتی۔ وہ اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھ گچھ کی جا سکتی، اور ان کفار کی جواب طلبی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ لاؤ اپنی دلیل جس پر اللہ سے شرک کرتے ہو۔ یہ قرآن ذکر کرتا ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہے اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان کفار میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ روح گردانی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وہی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ یہ وہی کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور اس کے برعکس انہوں یعنی یہود و نصارہ یا کفار نے کہا کہ رحمان نے بیٹا، یعنی عزیر یا مسیح علیہ السلام کو بیٹا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور فرشتوں کو بیٹیاں، اور کفار جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دے دیتے ہیں۔ بنا لیا ہے وہ اللہ پاک ہے ان کے اس عقیدے سے، یعنی یہ یہود و نصارہ اور کفار کے اس عقیدے سے پاک ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں۔ ان کے اس عقیدے جو بلکہ وہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے مکرم بندے ہیں جو بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی جو انہیں وحی کی جاتی ہے اسی پر کاربند رہتے تھے، اور وہ اسی اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کرتے تھے۔ وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور جو بھی ان انبیاء علیہ السلام میں سے اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ یعنی کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم کس باغ کی مولی ہو، شرک سے باز آ جاؤ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ صدق اللہ۔ مہربان کون ہے اللہ، کیا